اللہ 25 سال ہو گئے ہیں میرے والد مجھ سے نہیں بولتے. میرا گناہ صرف اتنا ہے کہ میں نے پسند کی شادی کی، ان سے میں نے معافی مانگی، انہوں نے معاف نہیں کیا. بہرحال آپ معافی مانگتے رہیں، وہ معاف کریں یا نہ کریں. ہمیں جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے آپ کو ان کے آگے تواضع سے رکھو اور ان کی بات میں کبھی ناراضگی کا اظہار نہ کرو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ ان سے کبھی جھڑک کے بات کرو. اور دوسرا مشورہ میرا یہ ہے کہ روزانہ 2 رکعت نماز اسی نیت سے پڑھو کہ یا اللہ میرے دل، والد کے دل میں میرے لیے رضامندی پیدا فرما دے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے جو تعلق والے لوگ ہوں، دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، بزرگ ہوں، ان کو ساتھ لے کے جاؤ. بہرحال تم لگے رہو، مناتے رہو، مناتے رہو. ان کا ناراض ہونا بھی تیرے لیے رحمت ہے. کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی بڑا آدمی مر جائے تو تیسرے دن خیرات کر سکتے ہیں. یہی کل تو ہوتے ہیں، اور کیا ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے. پیسے والا ہے تو روز خیرات کرو، 1 مہینہ کرتے رہو، صرف تیسرے دن کیوں؟ یہ دن مقرر کرنے کا اختیار تمہیں کس نے دیا ہے؟ رمضان کا مہینہ اللہ نے بنایا ہے کہ تم نے بنایا ہے؟ اب حج کے 10 دن اللہ مقرر کریں گے کہ تم کرو گے؟ اب یوم النحر اور یوم عرفہ 9 اور 10 تم مقرر کرو گے کہ اللہ مقرر کریں گے؟ تو یہ اختیار صرف اللہ کو ہے. یہ کل خوانی اور 7ویں اور 3 اور 10ویں سب بدعات ہیں، بجائے ثواب کے گناہ ہوتا ہے. ہاں اگر تم نے خیرات کرنی ہے، کسی مدرسے میں جا کے اس کے نام پر کوئی کمرہ بنا دو، کوئی کتابیں لے کے دے دو، کوئی کسی جگہ پانی نہ ہو پانی انتظام کر دو، اس کو ہمیشہ ثواب ملتا رہے. فضیل شوال کے 4 روزے ہوتے نہیں، 6 روزے رکھے جاتے ہیں. ہر روز مجھے برے خواب آتے ہیں، کسی کو نہ بتاؤ، لا حول پڑھ کے چھوڑ بھول جاؤ. پاؤں اگر کعبے کی طرف کریں، اگر ان کی نیت بے ادبی نہیں ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. مسجد عمرہ سے بار بار عمرہ کریں، ہو جاتا ہے. میں امریکہ میں رہتا ہوں، میرا نکاح ٹیلی فون پہ ہوا ہے. ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہوتا. نکاح کے لیے ضروری ہے کہ دونوں یعنی وہ ناکے بھی منقوہ بھی موجود ہوں. اگر آدمی مجبور ہو تو کسی کو وکیل بنا کے بھیج دے کہ یہ شخص میرا وکیل ہے، میری طرف سے ایجاب و قبول کر لے گا. اب آپ دوبارہ نکاح کی تجدید کر لیں، وہ نکاح نہیں ہے. میری ایک بھتیجی عید کی پہلی دن پیدا ہوئی. حضور کی بیٹیوں کے نام سب اچھے ہیں، کوئی رکھ لو، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، کوئی رکھ لو. اگر عمرے کے طواف کے بعد، صفا مروہ کے بعد سر کے بال خود کاٹ لے، کوئی حرج نہیں. بندے کے ذہن میں غلط خیال آتے ہیں، کوئی بات نہیں. خیال تبھی آتے ہیں کہ اندر ایمان ہے. ایمان نہ ہو تو شیطان کو کیا ضرورت پڑی ہے چھیڑنے کی؟ تم لا حول پڑھتے رہو. ہمارے علاقے میں ایک مسجد ہے، اس کا امام نہ عالم ہے نہ حافظ ہے، بلکہ نادرہ قرآن بھی صحیح نہیں پڑھتا. ایسے پیچھے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھو جو قرآن صحیح نہ پڑھتا ہو. درود تنجینہ پڑھنا جائز ہے، جائز ہے. عمرے کے غسل کے احرام کے باندھنے میں پہلے بالوں میں کنگھی کر سکتا، جب تک نیت نہیں کی ہے عمرہ نہیں ہے. نیت کرو گے تو پابندی شروع ہوگی. کہتے ہیں کہ شیعہ کے نزدیک مرغی کی قربانی بھی ہو سکتا، ان کے نزدیک تو سب کچھ ہو سکتا ہے. وفات کے بعد خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اگر کوئی عورت نہ ہو تو پھر غسل دے سکتا ہے. اگر عورتیں موجود ہیں تو پھر غسل نہیں دے سکتا. زندگی میں جو تم غسل اس کو دیتے رہے وہ کافی ہے. اب اس کو مرنے کے بعد شوق ہوا ہے غسل دینے کا، کوئی علاج ہے ایسے لوگوں کا؟ 4 رکعت میں غلطی 5 رکعت میں کھڑا ہو گیا، اب 5 رکعت پوری کریں، پھر سجدہ صاف کریں.
لڑکا پیدا ہو لوگ لڈو تقسیم کرتے، لڑکی پیدا ہو تو نہیں کرتے، یہ کافروں کی رسم ہے۔ کافروں کی لڑکی جب پیدا ہوتی تھی وہ اداس ہو جاتے تھے۔ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ مومن خوش ہوتا ہے کہ لڑکی اللہ کی رحمت ہے۔ شریم قبیلے کا نام ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائی، سعد، سعود، الشریم، شریم قبیلہ ہے، جیسے السدیس قبیلہ ہے، الجہنی قبیلہ ہے، یہ نام نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ گیارہویں کرتے ہیں، بالکل کھانا حرام ہے، چونکہ غیر اللہ کے نام پر ہے۔ میں نے بچے کا عقیقہ کیا ہے، کچھ گوشت میں نے سلاجے میں اپنے کھانے کے لیے بھی رکھا ہے، کوئی حرج نہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں عقیقہ کہ بکرے بنا کے سلاجے میں رکھ دو، تقسیم بھی کرو۔ کہتے ہم نے میری بیٹی کا نکاح پڑھایا تھا 4 سال پہلے، چلو اللہ قبول کرے، آپ کی دوسری بیٹی کو بھی اللہ اچھا نصیب کرے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں مقتدی اگر امام کے پیچھے ہے تو فاتحہ پڑھنا حنفی مسلک میں ضروری نہیں ہے، امام کا پڑھنا ہی کافی ہے، کیونکہ حدیث میں جو لفظ ہے نا اذا قرأ، جب امام پڑھے چپ کرو، وہاں یہ نہیں کہ جب امام زور سے پڑھے، مطلق پڑھے چپ کرو۔ حج عمرہ کرتا ہے، گناہ صغیرہ کبیرہ بالکل اللہ کی رحمت سے معاف، جبکہ حج کرے گا توبہ بھی کرے گا۔ اگر شب قدر ہمیں اللہ کے حرم میں ملے تو وہ بھی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، تو حرم میں ایک ہی نیکی 1 لاکھ سے بہتر ہے، تو وہ بتایا کہ 1000 لاکھ مہینے سے بہتر ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ صبر کا معنی ہے کہ لوگوں کو مصیبت کے بارے میں نہ بتائے، یہ نہیں ہے کہ نہ بتائے، صبر کا معنی یہی ہے اللہ کی رضا پہ راضی ہو، باقی کسی کو بتانا تو منع نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے شادی کی ہے، والدین نے رضامندی سے ان کی شادی کی ہے، لیکن ایک اور آدمی رشتے کا خواہش مند تھا، اس نے دولہے پہ جادو کرا دیا ہے، اب وہ بیوی کے پاس جانے کے قابل نہیں ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ جادو ہو، لیکن میں نہیں مانتا، ویسے ہی نامرد ہوگا، اب جادو کا بہانہ بنا رہا ہے۔ ایسی بات تھی تو نکاح ہی نہ کرتے، شادی نہ کرتے، کیوں کسی کی بچی کو عذاب میں ڈالتے ہو؟ اگر جادو ہے تو سورۃ البقرہ فیڈ کر کے ٹیلی فون میں کانوں میں لگا کے سنیں، کوئی جادو شادو نہیں ہوتا، علاج کراؤ۔ بدعتی کے گھر کا کھانا نہ کھائیں۔ کہتے ہیں کہ دیوبندی اور بریلوی اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں، تم اتنے پاگل تو نہیں ہو، تمہیں پتہ ہے درزی کون اچھا ہے، مٹھائی بنانے والا کون اچھا ہے، تو تم بھی سمجھ سکتے ہو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ نہیں سمجھ سکتے تو جس عالم پر اعتبار ہو اس سے جا کے سمجھ لو۔ اگر آدمی عصر کے بعد طواف کیے اور گاڑی جا رہی ہے تو اس وقت بھی 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے۔ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے طواف کیا اور اس کے بعد مدینہ پاک کا سفر تھا، تو آپ نے 2 رکعت نہیں پڑھی، آپ مدینے کی مکے کی حد سے بھی نکل گئے، جہاں مغرب کی نماز پڑھی وہاں جا کے 2 رکعت پڑھی۔ دم کا معنی ہوتا ہے کہ ایک بکرا ذبح کرے، اور جیسے قربانی کا بکرا ہوتا ہے۔
عورت ایام میں تھی، میقات سے نیت عمرے کی نہیں کی تھی، دم ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل دم ہے، اس کو نیت کرنی چاہیے تھی، نماز نہیں پڑھنی چاہیے تھی، نیت تو کر سکتی تھی، اب عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ بہرحال عمرہ نہیں کیا تو اس کے ذمہ عمرہ بھی ہے اور دم بھی ہے۔ اگر اس کی واپسی کی ڈیٹ فوراً تھی اس لیے نیت نہیں کی، پھر دم نہیں ہے۔ یہ جو باہر صدقہ کرتے ہیں لنگر کھا سکتا ہے؟ ہاں کھا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 14 شعبان کو شب برات بناتے، اس کا کوئی حکم نہیں ہے شریعت میں، ویسے علماء کہتے ہیں کہ برکت والی رات ہے۔ اگر مکے میں رہتے ہوئے عمرے سے زیادہ طواف کریں تو زیادہ افضل ہے۔ میرا ایک بیٹا ہے، میں نے اس کا نام ابو ذر رکھا ہے، ٹھیک ہے، ویسے یاد رکھو ابو ذر کنیت ہے، نام نہیں ہے۔ ابو ذر جو صحابی تھے نا، ان کا نام تھا جندب بن دعامہ، کنیت ہے ابی ذر۔ تم بھی اس بچے کا کوئی نام بھی رکھ لو، کنیت رہنے دو ابی ذر۔ مونچھیں بلیڈ سے صاف نہ کریں، کچھ نظر آئیں۔ میرے بھائی اور بیٹا، علم اللہ نصیب کرے، سب بچوں کو عالم بنائے، صالح بنائے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کے لیے بار بار عمرہ کرنے میں بالکل جائز ہے، جب ایک جائز ہے تو لاکھ بھی جائز ہے۔ گھریلو پریشانیاں ہیں، اللہ سے دعا مانگو، ان اللہ مع الصابرین۔ ہمارے والد بڑے سخت مزاج ہیں، روز گھر میں جھگڑے کرتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسے آدمی کو یا مانعو یا مانعو یا مانعو، اللہ کا نام ہے، یہ 70 دفعہ پڑھ کے کھانے پہ کھلایا کریں۔ زکوٰۃ کے پیسے سے آپ عمرے کی پابندی نہیں لگا سکتے، اس کو دے دو، اس کی مرضی عمرہ کرے نہ کرے۔ حافظ قرآن ہوں، بھول گیا ہوں، توبہ کرو اور بعد میں لگے رہو، چاہے یاد ہو نہ ہو، ورنہ گناہ کبیرہ ہے۔ میری والدہ اپنی جائیداد مجھے دینا چاہتی ہیں، ان کے اور 2 بیٹے بھی ہیں جو ان کا احترام نہیں، سب کو برابر دینی ہوگی۔ یہ بالکل حرام ہے کہ جو پیارا ہو اس کو دے دو اور باقی کو نہ دو، قیامت میں پکڑی جائے گی۔ ان کو اللہ نے بیٹا بنایا ہے، تیرا تم نے تھوڑا بنایا ہے۔ بہرحال اگر امام سے آگے نماز پڑھو تو نماز نہیں ہوتی۔ میں بھائی کو ملنے کے لیے طائف گیا تھا، پھر نیت نہیں کی تو دم نہیں پڑے گی۔ میرا بھائی، میں نے بتایا ہے کہ دنیا کی حیات الگ ہے، برزخ کی حیات الگ ہے۔ دنیا کی حیات میں تو زیارت سے آدمی صحابی ہو جاتا ہے، اب اگر زیارت ہو تو صحابی تو نہیں ہوگا۔ لیکن جن علماء پہ تم اعتراض کر رہے ہو وہ بھی حیات برزخ کے قائل ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ موجودہ حیات دنیاوی سے بھی بہتر ہے، کہ دنیاوی حیات میں تو مشغلہ بھی تھا، بیوی بچے، کام، جہاد، کافروں سے لڑائی، اب تو صرف اللہ سے تعلق ہے، تو لہٰذا یہ اس سے بھی افضل ہے۔ معذور بھائی کی طرف عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ ہر عمرے کے بعد احرام دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، چاہے 100 کرو۔ ایک طواف کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب بالکل اللہ والے ہیں، عالم ہیں، بزرگ ہیں، اور آج کل ان کو تکلیف بھی ہے، دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک آدمی میرے ہاتھ پہ احرام میں عطر لگا، میں نے صاف کر دیا، کوئی دم شم نہیں ہے۔ اگر 2 رکعت پڑھیں، تحیۃ المسجد بھی وہ ہوئی ہے، تحیۃ الوضو بھی ہوئی اور صلاۃ التوبہ نہیں، ایک کے لیے ایک۔ اسی لیے تو تحیۃ الوضو الگ، تحیۃ المسجد الگ۔
سنن مؤکدہ الگ، غیر مؤکدہ الگ۔ سیدھی نماز میں اگر الحمدللہ زور سے پڑھ لیا، سیدھا صاف تو نہیں ہوگا، کبھی کبھی حضور بھی زور سے پڑھ لیتے تھے تاکہ پتہ لگے کہ میں کون سی صورت پڑھ رہا ہوں۔ غار ثور میں جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، باقی نفل پڑھنے کا کوئی حکم نہیں۔ میری اعتکاف میں چادر گم ہو گئی، عید کے بعد جو لوگ سامان چھوڑ گئے تھے اس سے میں نے ایک چادر لے لی تھی، کوئی بات، جو چھوڑ گئے ہیں خود پھینک گئے ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ عورت کو ایام شروع ہو گئے، ہوٹل نہیں گئی، حرم کی عمارت کے باہر والی برآمدے میں دن گزارنے لگی ہے کہ نہیں، ہوٹل جو ہے اپنا جب ہے حالت احرام، جب آئے تو باہر میدان میں بیٹھی رہے، پھر اپنے ہوٹل میں جائے۔ صوفی اللہ دیتا صاحب کو شکایت ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مسجد عائشہ سے بھی احرام باندھیں تو افضل یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے نیت کریں۔ اگر احرام کی حالت میں اپنے جسم سے ایک بال توڑ دیا کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے عمرے سے پہلے 2 چکروں میں جراب پہنی تھی، یاد آئی اتار دی، پھر ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں ہے۔ پاکستان سے عورتیں آتی ہیں، غیر محرم کو محرم بنا کر، بالکل گناہ ہے، ناجائز ہے، سفر بھی ایسا حرام ہے بغیر محرم کے۔ ایک لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، اس سے کہیں کہ سورۃ الرحمن 3 دفعہ روز پڑھ کے دعا کرے، تم بھی پڑھو، وہ بھی پڑھیں، گھر والے بھی پڑھیں، جلدی انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا۔ ویزے کے لیے وزٹ ویزا لے کے اقامے کے لیے، پتہ نہیں عمرے کے لیے، اقامے کے لیے اگر گئے تھے، احرام نہیں باندھا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جوان لڑکا ہے بیچارے کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آپ نے نیت نہیں کی مدینے سے، چونکہ حیض کا خدشہ تھا، کوئی آپ پر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ بہرحال جن کو تکلیف ہے، شعیب کے بھتی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں جب عمل کرتا ہوں شیطان دماغ پہ حملہ کرتا ہے، اس کو کر دیں، وہ اپنا کام کرے، تم اپنا کام کیے جاؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ پڑھا کرو۔ اگر جوتی گم ہو گئی، جوتی جو کیچڑ والے پشاور میں پڑے ہوئے تھے وہ لے سکتے ہو، میں پھینک دی ہے تو لے سکتے ہو، بہتر تو خیر یہی ہے کہ نہ لی جائے۔ اگر وضو کی تکلیف ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، پھر اگلی نماز تک وہی وضو کافی ہے۔ 4 بچیاں اور 1 بچہ ہے، گنگے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ روزگار کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ چھاتی کا کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ گردوں کا مریض ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پورے مکے میں جہاں بھی ایک نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے، بار بار عمرے سے طواف زیادہ کریں۔ میں ایک عالم ہوں، ایم فل یا جامع مدینہ میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، استخارہ کرو۔ عمرے کے بعد حلق کے لیے بال کتنے بڑے ہونے چاہیے؟ جتنے بال ہوں، اللہ کی مرضی، چھوٹے ہوں چاہے نہ ہوں، اس طرح پھرواؤ۔ ہر عمل کا انشاءاللہ 1 لاکھ ہے۔ مخصوص ایام میں عورت حرم میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے۔ طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے فوراً چھوڑ دو، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے، جا کے وضو کرو، پھر ابتدا سے شروع کرو۔ اپنا حلق خود کر لے، جائز ہے۔ سائی کے 4 چکر کے بعد میں نے حلق کر لیا، بہرحال تو سائی نہیں ہوئی، اس لیے دم پڑ گئی۔
انا عبد القادر عبداللہ سندھی سجیدکم فی امر الشریف انشاءاللہ بعد صلاۃ الفجر اسفل انا جالس تفضل انشاءاللہ اجیزک انشاءاللہ. آپ کو تفسیر مجموعہ بھیجنا ہے، کسی کے ذریعے بھیج دینا. عمرے کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہوتا. مکے میں کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، جو مستحق معذور نظر آئیں ان کو دے دیں. معمولی چیزیں تسبیح، ٹوپی، خالی پانی والی بوتل، ہاں یہ اٹھا سکتے ہو. جب تک صفیں متصل ہوں، چاہے 2 میل تک بھی ہوں، صفیں متصل نہ ہوں تو پھر نماز نہیں ہوگی. ایک نماز میں کچھ نمازوں کی نہیں، ایک کے لیے ایک کی نیت کریں. میرا بھائی شوگر کا مریض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. 3 عمرے کر کے والد کے لیے طواف، ہر طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، والد کے لیے ہو یا اپنے لیے ہو. لوگ راستوں میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں. درباری یا خوشامدی لوگ جو ہیں ان کو امام نہ بنائیں تو بہتر ہے. امام کے لیے ضروری ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. حضور نے فرمایا فلیؤمکم اعلمکم بکتاب اللہ اقرأکم بکتاب اللہ. پاکستان میں انکم سپورٹ پروگرام کے تحت غریبوں کو رقم دیتے، اچھی بات ہے، کوئی تو دیتے ہیں نا. ہمارے علاقے میں درگاہ ہے احمد راجو، اس کے نام کے بھینسے کو کان کاٹ کے چھوڑ دیتے ہیں، شرک ہے، توبہ کرو. میرے بھائی کتاب ہے المحنت المفند، وہ لے لو، اس سے سارے معلومات ہو جائیں گے. طواف کے بعد صفا مروا، سائی کے بعد قصری حلق ہونے سے پہلے حق زوجیت ادا کر لیا، دم پڑ گئی، توبہ بھی کرو. جب حلق نہیں کرایا تو آپ احرام میں تھے، احرام میں پھر بیوی سے کیسے ملے؟ اگر کچھ حصہ منڈوایا، احرام کھول دیا، افضل یہی ہے کہ سارے سر پہ اس طرح پھروائیں. بعض لوگ 7 بچوں کے ایک بیل بطور عقیقہ، وہ بھی جائز ہے. ایک بیل میں 7 بکریاں ہوتی ہیں، ہر بچے کے لیے 2 ہونے چاہیے. اگر بچے 7 ہیں پھر 14 ہونے چاہیے. بہرحال نماز امام کے آگے نہ پڑھا کریں، جنازہ ہو یا کوئی نماز ہو. جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے آپ اپنا عمرہ کر کے دعا کریں. دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، استخارہ کریں. ایک ہی دفعہ اگر 3 مرتبہ طلاق دی جائے وہ 3 ہی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے 3 اگر ایک وقت میں بھی. اور یہ پوری امت کا اسی پہ فتویٰ ہے، چاروں امام یہی کہتے ہیں. کچھ علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے، لیکن اکثر علماء، تمام ائمہ، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، سب کے نزدیک 3 ہوتی ہیں. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ من کل اسم وغنیمۃ من کل بر. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا عیبا الا سترتہ، ولا کربا الا نفذتہ، ولا ضالا الا ہدیتہ، ولا فسادا الا اصلحتہ، ولا مریضا الا شافیتہ، ولا عدوا ظالما الا اخذلتہ، ولا حاجت من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما.
یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کو بھی ہنود، یہود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین میں مانگ نبی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، برما میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔